بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ آج کی یہ ویڈیو دیوار مہربانی پر ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ وہ کون تھا، اس کا نام کیا تھا اور وہ کہاں کا رہنے والا تھا، دنیا نہیں جانتی، لیکن اس کے ایک فیصلے نے کروڑوں لوگوں کی سوچ بدل دی، اور اس سوچ بدلنے کا یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس اجنبی نے کیا کیا؟ اس نے شہر کی دیوار پر کھونٹیاں لگائیں، ان پر اپنے فالتو کپڑے لٹکائے، دیوار پر جلی حروف میں دیوار مہربانی لکھا، اس کے نیچے یہ 2 فقرے لکھے اور غائب ہو گیا۔ اس نے لکھا، اگر آپ کو ضرورت نہیں تو آپ یہاں لٹکا جائیے، اور اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ یہاں سے اتار لیجیے۔ ان 2 فقروں، ان 8 درجن کھونٹیوں اور دیوار پر درج اس دیوار مہربانی نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ دیوار مہربانی اب وائرس کی طرح دنیا میں پھیل چکی ہے۔ یہ دیوار مہربانی ایران کے سرد علاقے میں پیدا ہوئی۔ ایران کے شمال مشرقی اور مغربی صوبے سردیوں میں شدید سرد ہو جاتے ہیں۔ 2015 کے دسمبر میں مشہد کا درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے تھا۔ زندگی جمنا شروع ہو گئی۔ سردی کے اس شدید موسم میں کسی شخص نے غریبوں کو کپکپاتے دیکھا تو اس کے ذہن میں اچھوتا آئیڈیا آیا۔ وہ ایک رات پینٹ کا ڈبہ، برش، کھونٹیاں اور گھر بھر کے فالتو کپڑے لے کر شہر کی مرکزی شاہراہ چلا گیا۔ اس نے دیوار پینٹ کی، اس پر کھونٹیاں لگائیں، اپنے فالتو گرم کپڑے ان پر لٹکائے، دیوار پر دیوار مہربانی لکھا، اس کے بعد نیچے 2 فقرے لکھے اور پینٹ اور برش لے کر غائب ہو گیا۔ صبح جب شہر جاگا تو اس آئیڈیا نے تمام شہریوں کو حیران کر دیا۔ لوگ گھر گئے، اپنے فالتو کپڑے نکالے اور آ کر چپ چاپ کھونٹیوں پر لٹکا دیے۔ ضرورت مند آئے، اپنے ناپ کے کپڑے اتارے، پہنے اور چلے گئے۔ یہ دیوار چند دنوں میں مخیر حضرات اور ضرورت مندوں کی عبادت گاہ بن گئی۔ مشہد کے لوگ دن میں کم از کم ایک بار اس دیوار پر ضرور آتے تھے۔ نوجوانوں نے دیوار کی تصویریں بنائیں اور سوشل میڈیا پر لگا دیں۔ یہ آئیڈیا سوشل میڈیا پر مشہور ہو گیا۔ عوام نے شہر کی دوسری گلیوں اور سڑکوں پر بھی دیواریں مہربانی بنا دیں۔ یہ دیوار ایک ہفتے میں مشہد سے نکلی اور پورے ایران میں پھیل گئی۔ دسمبر کے آخر میں تہران میں دیوار مہربانی بنی اور تہران کے لوگ بھی دیوار پر کپڑے، جیکٹیں، کمبل اور جوتے لٹکانے لگے، اور تہران کے ضرورت مند بھی دیوار مہربانی کی مہربانی سے اپنی ضرورتیں پوری کرنے لگے۔ یہ آئیڈیا سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتے ہی دیکھتے سینٹرل ایشیا اور مشرقی یورپ تک پھیل گیا۔ مشرقی یورپ میں اس وقت شامی پناہ گزینوں کی یلغار جاری تھی۔ یورپ کے لوگوں کو بھی یہ آئیڈیا پسند آیا۔ انہوں نے بھی ان تمام سڑکوں پر دیواریں مہربانی بنانا شروع کر دیں جہاں سے شامی مہاجرین کے قافلے گزرتے تھے۔ یورپی میڈیا نے ان دیواروں کی تصاویر نشر کرنا شروع کر دیں اور یوں یہ آئیڈیا گلوبل ہو گیا۔ پاکستان میں بڑی تعداد میں اہل تشیع رہتے ہیں۔ مشہد ان کی نظر میں مقدس شہر ہے۔ دسمبر میں چند زائرین مشہد سے کراچی واپس آئے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشہد میں دیوار مہربانی دیکھی تھی۔ یہ لوگ اس آئیڈیا سے متاثر تھے، چنانچہ انہوں نے کراچی کی چند دیواروں پر دیوار مہربانی لکھا اور وہاں فالتو کپڑے لٹکا دیے۔ کراچی میں سردی نہیں پڑتی، چنانچہ اس آئیڈیا کو یہاں زیادہ پذیرائی نہ ملی، لیکن یہ آئیڈیا جب لاہور، سیالکوٹ، راولپنڈی، کوئٹہ اور پشاور پہنچا، جب ان شہروں میں دیوار مہربانی بنی اور جب لوگوں نے ان پر اپنی جیکٹیں، چادریں، کوٹ، جرابیں، لانگ شوز اور مفلر لٹکانا شروع کیے تو اس آئیڈیا کو پر لگ گئے۔ پشاور میں جنوری میں پہلی بار دیوار مہربانی بنی۔ اس دیوار پر پہلے 2 دن 1000 لوگوں نے گرم کپڑے لٹکائے اور اتنی ہی تعداد میں ضرورت مندوں نے اس سہولت سے فائدہ اٹھایا۔ یہ ایران کا پہلا آئیڈیا نہیں جس نے تیزی سے دنیا کے دروازے پر دستک دی۔ اس سے قبل ایران سے فریج کا آئیڈیا بھی نکلا تھا۔ تہران کے کسی صاحب نے اپنی دکان کے سامنے ایک فریج رکھا اور اس فریج کے دروازے پر لکھ دیا، آپ اگر بھوکے ہیں تو آپ اس فریج سے اپنی مرضی کی چیز نکال کر کھا لیں۔ یہ آئیڈیا بھی کامیاب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے گھروں اور دکانوں کے سامنے فریج رکھنا شروع کر دیے۔ لوگ زائد کھانا ان فریجوں میں رکھ جاتے تھے۔ ضرورت مند آتے تھے، فریج کھولتے تھے اور اپنی ضرورت کے مطابق کھانا لے لیتے تھے۔ تہران کے بعد یہ فریج ایران کے باقی شہروں میں بھی رکھے جانے لگے۔ یہ آئیڈیا بھی سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا میں پھیل گیا۔ آپ کو آج بھی یہ فریج دنیا کے مختلف ملکوں میں نظر آتے ہیں۔ یہ دونوں آئیڈیاز شاندار ہیں۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں 85,000 لوگ غذائی قلت کا شکار ہیں،
یہ لوگ ترقی پذیر اور غیر ترقی یافتہ ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ بھوکے ایشیا میں رہتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ایشیا کی 1/3 آبادی غذائی قلت کا شکار ہے۔ آپ اگر صرف بچوں کے اعداد و شمار دیکھ لیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ دنیا میں 6.5 کروڑ بچے روزانہ بھوکے پیٹ اسکول جاتے ہیں۔ ان میں سے 2.30 کروڑ بچے افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ تصویر کی ایک سائیڈ ہے، جبکہ دوسری طرف دنیا میں روزانہ 1.30 کروڑ ٹن خوراک ضائع ہوتی ہے۔ یہ کل خوراک کا 1/3 حصہ بنتا ہے۔ ہم اگر اس خوراک کو رقم میں تبدیل کریں تو ترقی یافتہ ممالک کے عوام سالانہ $680 ارب اور ترقی پذیر ملکوں کے لوگ $310 ارب کی خوراک ضائع کرتے ہیں۔ ضائع ہونے والی خوراک کا بڑا حصہ پھلوں، سبزیوں، گوشت، مچھلی اور اناج پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ ملک اگر اپنا فالتو کھانا کوڑے کے ڈھیروں پر پھینکنے کی بجائے یہ خوراک بھوک سے بلبلاتے اور مرتے لوگوں تک پہنچا دیں تو دنیا کی شکل بدل جائے گی۔ انسان کے قریب آ جائے گا۔ ہم اپنے گھر کے سامنے ایک پرانا فریج رکھ کر بھوک کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں۔ کپڑوں کے معاملے میں بھی یہی صورتحال ہے۔ ہم اپنی گلی میں دیوار مہربانی بنا سکتے ہیں۔ ہم اپنے تمام فالتو کپڑے دھو کر اور استری کر کے اس دیوار مہربانی پر لٹکا سکتے ہیں۔ ہم اسی طرح اپنی گلی میں میزبان فریج بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ ہماری گلی کے لوگ اپنی فالتو خوراک اس فریج میں رکھ دیں اور ضرورت مند گزرتے یہ خوراک نکال کر کھا لیں۔ ہم اسی طرح غریب بستیوں کے اسکولوں اور ہسپتالوں میں بھی میزبان فریج اور دیوار مہربانی بنا سکتے ہیں تاکہ لوگ وہاں اپنی زائد ادویات بھی چھوڑ جائیں، خوراک بھی اور کپڑے بھی، اور یہ تمام چیزیں بعد میں ضرورت مند مریضوں اور ان کے لواحقین کے کام آ جائیں۔